کیا آپ کے ساتھ کبھی نیند کی حالت میں ایسا ہوا ہے کہ اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی ہو اور چاہ کر بھی آپ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے پا رہے ہوں؟ یعنی آپ کا دماغ تو جاگ رہا ہو لیکن جسم پیرالائزڈ ہو گیا ہو اور بالکل بے جان حالت میں پڑا ہو۔ اس حالت میں چاہے آپ کی آنکھ کھلی ہو لیکن زبان سے کچھ بھی نہ بول پا رہے ہوں، ایسے جیسے آپ کو کسی نے بستر سے باندھ دیا ہو، ایسا لگتا ہو کہ آپ کی روح آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہو۔ اس کنڈیشن کو سائنس سلیپ پیرالائسس کہتی ہے، جبکہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں اس حالت کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ قدیم چین کے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ انسانوں پر بدروحوں کا حملہ ہوتا ہے، جسے وہ گوا کہتے تھے۔ ویسٹ انڈیز میں اس کو کما کہا جاتا ہے، جس کے مطابق شیطان کا بچہ جسم پر حاوی ہو جاتا ہے، جس وجہ سے انسان اپنے جسم کو ہلا نہیں پاتے۔ جبکہ ماڈرن سائنس اس کنڈیشن کو سلیپ پیرالائسس کہتی ہے۔ سادہ الفاظ میں آپ اسے نیند میں ہونے والا فالج کہہ سکتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بیماری نہیں، جتنی پرانی اس دنیا میں انسان کی تاریخ ہے، یہ کنڈیشن بھی اتنی ہی قدیم ہے۔ پرانے زمانے میں انسان اس حالت کو بھوت پریت اور سائے اور بدروح کے ساتھ کنیکٹ کرتے تھے، کیونکہ واقعتاً انسان کو اس حالت میں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سینے پر کوئی مخلوق بیٹھ کر اس کا گلا دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میڈیکل سائنس اس حالت کو دماغی توازن میں ایک بگاڑ کا سبب ڈکلیئر کرتی ہے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی انسان خواب کے دوران اچانک بیدار ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ اور جسم کے درمیان کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کا دماغ تو بیدار ہو جاتا ہے لیکن جسم سویا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ تو جسم کے اعضاء کو اٹھنے، بولنے یا پڑھنے کا سگنل بھیجتا ہے، لیکن جسم ابھی سویا ہوا ہوتا ہے، اس لیے جسم اس احکام پر عمل نہیں کر پاتا۔ اس لیے انسان کو بہت بے بسی محسوس ہوتی ہے اور یہ کیفیت انسان کو نہایتی عجیب اور تکلیف دہ لگتی ہے۔ یہ دراصل لاشعوری کا ایک درمیانی حصہ ہوتا ہے۔ اس حالت میں سینے پر کسی بھاری چیز کا دباؤ بھی محسوس ہوتا ہے، سانس رکنے لگتی ہے، آواز بند ہونے لگتی ہے اور غیر معمولی تصاویر ذہن میں آتی ہیں۔ بعض اوقات وہ عجیب آوازیں بھی سنتا ہے۔ سائنٹسٹ نے سلیپ پیرالائسس پہ بہت ساری ڈسکوریز کی ہیں اور بہت ساری تھیوریز بھی موجود ہیں، لیکن ایکسپرٹس ابھی تک کسی فائنل رزلٹ تک نہیں پہنچے ہیں۔ سلیپ پیرالائسس آخر کیوں ہوتا ہے اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ دین اسلام میں سلیپ پیرالائسس کے اس کنڈیشن کو ایک مختلف نظریہ پایا جاتا ہے۔ انسانوں کے علاوہ اللہ نے ایک طاقتور مخلوق کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے، جسے جنات کہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہی اس دنیا میں رہتی ہے، لیکن ان کا کوئی جسمانی وجود نہیں ہے۔ ہم صرف ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے، مگر وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ جنات کے بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں۔ کچھ جنات مومن جبکہ کچھ جنات کافر ہوتے ہیں۔ کچھ نیک اور کچھ برے جن بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ جن ہمیشہ گندی جگہ کے آس پاس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کو پریشان کریں۔ انہی جنوں میں ایک نسل کا نام قابوس ہے۔
یہی وہ بدصورت مخلوق ہے جو نیند کے دوران ہمارے جسم پر حملہ کرتے ہیں۔ اگر نیند کے دوران آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کے سینے پہ کوئی بھاری چیز رکھی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر جن کابوس نے حملہ کر دیا ہے۔ عرب لوگ اسے جتون بھی کہتے تھے۔ ابن منظور نے اپنی کتاب انسان العرب میں لکھا ہے کہ جتون کابوس جن کا حملہ ہے جو رات کے وقت سوتے ہوئے شخص پر ہوتا ہے۔ کابوس جن کے حملے کے مطابق قدیم عرب میں بہت سارے قصے اور کہانیاں بھی مشہور تھیں۔ اس کے علاوہ قدیم یونان اور روم کی پینٹنگز میں بھی اس مخلوق کے حملے کو دیکھا جا سکتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعات قدیم دور سے ہوتے آئے ہیں۔ اس خطرناک حملے سے بچنے کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سونے کے کچھ آداب، جیسے کہ جن میں باوضو ہو کر سونا، آیت الکرسی پڑھنا، نیند کے اذکار پڑھنا اور سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑنا ہے تاکہ کوئی اندیکھی مخلوق اگر وہ موجود ہو تو وہاں سے چلی جائے۔ دائیں کروٹ سونا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اس لیے تاکہ کابوس سینے پر حملہ آور نہ ہو پائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام سنت کا مقصد ہمیں جنات کے حملے سے بچانا ہے، اور یہ تمام طریقے آج ماڈرن سائنس کے اکارڈنگ بھی بالکل صحیح اور بینیفیشل ہیں۔ کیا آپ بھی کبھی سلیپ پیرالائسس کے شکار ہوئے ہیں؟ اگر ہاں تو اپنے ایکسپیرینس ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے۔